السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ محترم حاضرین، آج کا درس ہے اس یاد کے لیے اور اس مقام کے لیے اور اس جگہ کے لیے جس کا اللہ رب العزت بار بار اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ اے بندے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں پھر لوٹ کر کے میری طرف آنا ہے اور تمہیں اپنے اچھے اور برے کا حساب اور کتاب دینا ہے، اور اس دن سے بھی تنبیہ کرتا ہے اور اس دن سے بھی ڈراتا ہے اپنے بندوں کو جس دن اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کی جو کیفیت ہوگی، حشر کی جو کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو بھی اللہ رب العزت بار بار تنبیہاً اپنی کتاب کے اندر بندوں سے کہتا رہتا ہے۔ اسی بابت سورہ حج کی یہ مشہور آیت تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو، خوف کھاؤ، اور کہا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کی حیت کو، قیامت کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن تم دیکھو گے، یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الساعہ کی طرف، اور ساعہ سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کو دیکھو گے یا قیامت کے دن کو دیکھو گے کہ قیامت کیسی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے یا دودھ پلائے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس کو انہوں نے دودھ پلایا ہے اس کو وہ دودھ پلانے والی بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی، بے خبر ہو جائے گی کہ کیسے یا کس کو دودھ پلایا تھا اس نے۔ اور آگے فرمایا وَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتیں بھی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے، پورے انسانوں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، حالانکہ انہیں بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ اگر اس کے شرح میں اور مفہوم میں اگر ہم جانا چاہیں تو سب سے پہلی چیز اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا خوف کھانا ہے انسانوں کو؟ اگر دیکھا جائے کہ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا وہ طاقت والا ہے، پاور والا ہے، کیا انسان اس سے ڈرے گا؟ بلکہ اگر دنیا کے اندر کوئی ملک ہے، کوئی نظام بنایا ہے ملک والے نے، تو کسی ایک سے ڈرنے کا سوال نہیں ہوتا ہے،
ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی پردھان منتری ہے تو صرف اس سے ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہے، سوال کس سے ہے کہ جو اس بڑے شخص نے، بڑی شخصیت نے، بڑی ذات نے جو نظام بنایا ہے پوری دنیا کا، اور پوری دنیا کا جو نظام بنایا ہے کہ اس چیز کو کرنا ہے، اس چیز کو نہیں کرنا ہے، یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا، یہ اصل تقویٰ ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے۔ وہ تو ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آپ غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا سزا دے گا۔ اگر اس مثال کو ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جرم اگر ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کو اس جرم کے مطابق جو آپ کے لیے سزا متعین کیا گیا ہے وہ سزا آپ کو دیا جائے گا۔ دنیا کا حال ہے، ممکن ہے کہ اس سزا کچھ آپ 1 سال 10 سال جو آپ کی سزا ہے، آپ جیل کے اندر جانے کے بعد اس سے آپ نکل جائیں، باہر آ جائیں، لیکن اللہ کے نظام کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اس کی سزا اور اس کا بدلہ ہم اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں، اسے خوف میں مبتلا کر کے، اسے آزمائشوں میں ڈال کر کے، اسے پریشانیوں میں ڈال کر کے، اس کے کاروبار میں گھاٹا دے کر کے، نقصان دے کر کے، الغرض اس کے گھر کے اندر کسی ایک فرد کو بھی ایسی بیماری کے اندر ڈال کر کے جس سے سارے گھر والے پریشان ہوں، ایسے طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا اور عذاب دیتا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب آپ گناہ کے مرتکب رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، جو سزا متعین ہے، جو سزا مقرر ہے۔ دنیا کے اندر آپ جیل کے اندر بسا اوقات 4 مہینہ 2 سال 5 سال سزا کرنے کے بعد واپس آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اللہ تعالیٰ کی دنیا جو ہے، آخرت کی جو دنیا ہے، اس کا یہ حال نہیں ہے۔ اگر آپ نے گناہ کا واقعی میں ارتکاب کیا ہے تو آپ کو سزا دیتا رہے گا اور آپ کو جہنم رسید کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آگے فرمایا کہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر بھی نظام بنایا جاتا ہے تو کس لیے نظام بنایا جاتا ہے کہ انسان ڈرے، اس چیز کا ارتکاب نہ کرے، اس چیز کو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور کس وجہ سے ڈرے، کیا ہے قانون؟ کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جو یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جن علاقوں میں، جن خطوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، ہلکی سی زمین کانپ جاتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، مکانات گرنے لگتے ہیں، راستے اور شوارع پھٹنے لگتے ہیں، گویا کہ ایک چھوٹا سا منظر آپ کو قیامت کا دنیا کے اندر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب اس منظر کو دیکھ کر کے ہم پریشان ہو سکتے ہیں اور ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں، تو بتائیے قیامت کا جو زلزلہ ہوگا کتنی بڑی چیز ہوگی۔ تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں۔ آگے فرمایا اس قیامت کی کیفیت کو اور اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن اس قیامت کو دیکھو گے تم لوگ کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت کے اندر ذکر کرنے کا یہ ماں کے تعلق سے کہ ماں ہی کا ذکر کیوں کیا، اور بھی تو اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا تھا کسی دوسری چیز سے، کسی دوسری چیز کی مثال کو لا کر کے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کا ہی ذکر کیوں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے بچے کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں چونکہ ایک شیرخوار بچے کے لیے ماں کی محبت، ماں کا لاڈ اور ماں کا پیار
کس قدر رہتا ہے۔ وہ چاہتی ہے ماں کیا کبھی دنیا کے اندر اپنے بچے سے غافل ہو سکتی ہے؟ اس بچے کو، جو بچہ چھوٹا ہے، جو بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، کیا اس بچے سے ماں غافل رہ سکتی ہے؟ کیا اس بچے کو ماں بھول سکتی ہے؟ کیا اس بچے کو پہچاننے سے انکار کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس بچے کو وہ ماں کبھی بھی بھول نہیں سکتی جس بچے کو اس ماں نے جنم دیا ہے، اور 9 ماہ تک پریشانیاں جھیل کر کے، مصیبتوں کو برداشت کر کے اس کو جنم دیا اور پیدا کیا، پھر اس کو دودھ پلایا۔ تو رضاعت کی جو مدت ہوئی 2 سال کی، اس دوران بھی مختلف طرح کی پریشانیاں آتی ہیں ماں کے ساتھ۔ ان تمام پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اس بچے کو پالتی ہے اور پوستی ہے۔ کیا ایسے بچے کو ماں بھول سکتی ہے؟ بالکل نہیں بھول سکتی ہے۔ جب اس دن، قیامت کے دن، یہی ماں اس بچے کو بھول سکتی ہے اور اس بچے سے غافل آ سکتی ہے، تو بتائیے اس قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا منظر کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہوگا۔ دوسری آیت کے اندر ہے اور تفصیل ہے اس قیامت کے بارے میں کہ باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا اپنے باپ کو بھول جائے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری آیت کے اندر ہے کہ وہ شخص جو جنت میں جا رہا ہوگا اور وہ شخص جو جہنم میں جانے والا ہوگا، جہنمی کہے گا اپنے دوست سے پہچان کر کے، رکو رکو، انظرونا نقتبس منکم۔ قرآن کی اس طرح کی آیت ہے کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہو لیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں، ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اس کا جو جگری دوست ہوگا، جو اس کا جگری گھر والا ہوگا، حلوایال والا ہوگا، کہ نہیں، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، جو جنت میں جا رہے ہیں مختلف نعمتوں میں ہیں، وہ مختلف نعمتیں ان کے سروں کے اوپر ہیں، ان کو دکھائی دے رہی ہیں، تو وہ افسوس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، بجوج اس کے کہ ہم افسوس کریں اس دن کے افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آج کے دن کی تیاری کر لیں، کہ ہمیں وہ دن دیکھنا نہ پڑے، ہمیں اس دن افسوس نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جب ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے تو عام انسان کی حالت مت پوچھئے۔ عام انسان ایک دوسرے انسان کو دیکھنا اور پہچاننا بالکل نہیں کرے گا، وہ پہچان نہیں سکے گا، وہ غافل نہیں ہوگا۔ آپ کا خواہ کتنا ہی جگری اور غمخوار دوست کیوں نہ ہو دنیا کے اندر، کام آنے والا نہیں ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے کام نہیں آ سکتی ہے یا اپنے بچے کو پہچان نہیں سکتی ہے، تو عام انسان کی خیر دوسری بات ہے۔ تو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والی جو عورتیں ہوں گی وہ مارے خوف کے، مارے دہشت کے، مارے ہولناکی کے، وہ اپنے حمل کو بھی ساقط کر دے گی، اپنے حمل کو بھی گرا دے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس دن کی حالت اتنی خطرناک حالت ہوگی، خوف چاروں طرف اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ کوئی ماں یا کوئی عورت چاہے گی کہ اس کا حمل ساقط ہو جائے، کوئی اس کا حمل گر جائے، کبھی نہیں چاہے گی، لیکن آٹومیٹک اس دن دہشت سے، خوف سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منظر کو دیکھ کر کے وہ عورت بھی اپنے حمل کو گرا دے گی جو حمل سے ہوں گی۔ اور عام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہ لوگ شراب پی کر کے بے ہوش ہو جائیں گے؟ عام طور پہ دنیا کے اندر جو شراب پیتے ہیں، وائن کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ اگر ڈوز لے لیتے ہیں تو بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے، ہوش میں نہیں ہوں گے، تو کیا اس چیز کی وجہ سے بے ہوش میں ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صحیح معنوں میں وہ حقیقت میں بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ،
اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قدر خطرناک اور بھیانک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے لوگ مارے خوف اور مارے دہشت کے بے ہوشی کی حالت کی طرح ہو جائیں گے، گویا کہ بے ہوش ہیں وہ مارے خوف اور مارے دہشت کے۔ تو یہ ہے قیامت کا منظر، اور یہ ہے قیامت کی ہولناکی، اور یہ ہے قیامت کی کیفیت، اور یہ ہے قیامت کی صورت ایسے طور پہ ہوگی۔ تو کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے سامنے بہت ساری نشانیاں، بہت ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، قیامت کے آنے کی جو نشانیاں ہیں، اور بہت ساری علامتیں اور نشانیاں دن بدن ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے، حدیث کے اندر جو روایت کے اندر جو نشانی آئی ہوئی ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک ناچنے والی اور گانے والی پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلز کی شکل میں اور سوشل میڈیا جو ایپس ہیں، پروگرامز ہیں، برامج ہیں، انسٹاگرام ہوا، فیس بک ہو گئے اور بھی ٹک ٹاک وغیرہ جو جتنے ہیں، اس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر گھر سے ایک نہ ایک، دو تین چار، سب ناچنے والے ہوں، ناچنے والیاں ہوں، گانے والے ہوں، گانے والیاں ہوں، سب کے سب دن بدن نکل رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اس تعلق سے کہ ہر گھر میں اس طریقے کا ماجرا ہوگا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ہی نہیں، پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ چیز عام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے کوئی خطہ، کوئی مخصوص خطہ نہ ہو، یہ فتنہ نہ پہنچا ہو، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس فتنے کو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے سامنے یہ علامتیں، یہ نشانیاں موجود ہے قیامت کے آنے کی۔ ان علامتوں اور نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو خاص طور پہ بچائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں اس فتنے سے، جس فتنے کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کر رہے ہوں، گویا کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس چیز سے انسانوں کو ہر حال میں بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر ہم کسی جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں تو وقت گیا نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے فرصت اور موقع دے رہا ہے۔ مومن بندے کے لیے موقع ہے، فرصت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جب اگر گناہ کی بات آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکل کر کے دوسری بستی میں یا دوسری جگہ پہ ان کو جانا ہوا، جب واپس ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قوم، جو قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، ان کے جانے کے بعد دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ ایک خاص قسم کے بچڑے کو وہ اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اسی کو وہ عبادت کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے کیا جائے، ان کا کیسا معاملہ کیا جائے۔ تو وہاں پر بھی معاملہ یہی آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لیا ہے، کسی گناہ کا وہ مرتکب ہو گیا ہے، تو اس سے توبہ کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے اللہ رب العزت کی جانب تم متوجہ ہو جاؤ، تم ان سے توبہ کرو۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا بتلایا، غور کرنے کی بات ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم لوگ
آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالو، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی تمہاری توبہ ہے۔ بتائیے میرے بھائیوں، خصوصاً مومنوں، امت محمدیہ کے لوگوں، آپ دھیان دیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کس چیز کا حکم دیا گیا تھا، اور توبہ کا طریقہ کیا بتلایا تھا کہ تم ایک دوسرے کو مار ڈالو، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی توبہ ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے نزدیک کے نزدیک یہی بہتر ہے، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے توبہ کرنے کا کہ تم ایک دوسرے کو مار ڈالو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک دوسرے کو مار ڈالنے کا۔ کیا یہ چیز ہمارے امت محمدیہ کے اندر ہے؟ یہ چیز توبہ کرنے کا طریقہ کیا یہ ہے؟ توبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے اور بہت معمولی طریقہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں کوئی گناہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جیسے ہی ان کو ادراک ہوتا ہے، جیسے ہی ان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو بہت جلدی ہی گناہ وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأُولَئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، فوراً بالکل اسی وقت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو گناہ کا پتہ چل جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو بالکل اسی وقت گناہ کر لے اور اسی وقت اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ اور جو جمہور جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں توبہ کی قبولیت کے شرائط میں کہ شرائط میں یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے اور یہ عزم کرے کہ ہم اس گناہ کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز جو شرط میں ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، کہ ہم بہت ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ تو یہ تین اہم شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے۔ اگر اس تینوں چیزوں کو ہم ملحوظ رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ہم توبہ کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ثم یتوبون من قریب، سب سے اہم شرط یہی ہے نا کہ جیسے ہی پتہ چل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأُولَئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر توبہ قبول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ اور دوسری چیز بتلایا اسی آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى حَضَرَ إِذَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ان لوگوں کے لیے توبہ بالکل نہیں ہے، زندگی بھر وہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ آخری عمر آئے گی، جب میری عمر 60 سال ہو جائے گی، 70 سال ہو جائے گی، اور میں کہیں آنے جانے کا لائق نہیں رہوں گا، تو بس وہاں پر تقویٰ بگھاڑوں گا، وہاں پر میں خوب اللہ والا بن جاؤں گا، اور اس وقت میں سارے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، یا آخری وقت میں جا کر کے حج کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ویسے تو توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ بالکل آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی اس وقت تک اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عمر 20 سال 25 سال ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کو ہم نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر سوچے کہ اس گناہ کو جو ہم نے 20 سال پہلے کیا تھا آج توبہ کر لیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ اور جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ما لم یغرغر یعنی غرغرہ سے پہلے تک اگر کوئی گناہ کیا ہے، مطلب گناہ کا سرزد ہے، تو وہ اگر توبہ کر رہا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن کیا ہے
کہ ہم بستر پر ہیں، یعنی بستر مرگ پر ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے فلاں فلاں گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آج میں توبہ قبول کر رہا ہوں، 10 منٹ کے بعد یا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد، یعنی بستر مرگ پر ہے، یا 1 منٹ کے بعد اس کی موت ہونے والی ہے، اس وقت اگر توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرگر، یعنی غرغرے کے وقت میں، جب موت کا وقت آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، یقبل توبۃ العبد، بندے کے توبہ کو قبول کرے گا، لیکن ما لم یغرگر، جب تک کہ غرغرہ نہ آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا۔ اور وہاں پہ جو کہا کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور تیسری جو چیز بتلائی کہ انسان اسلام قبول نہیں کیا ہے اور ایمان نہیں لایا ہے، وہ لاکھ گناہوں پہ گناہوں کر جائے اور وہ لاسٹ وقت میں کہے کہ میں اب اسلام لا رہا ہوں اور بالکل موت کی حالت ہے، اور وہ کہے کہ میں توبہ قبول کر رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ زندہ حالت میں، زندگی کی حالت میں، صحیح سالم کی حالت میں وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے صحیح دل سے۔ صرف یہ کہ میں گناہوں پہ نادم ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے توبہ قبول کر لے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو 3 اہم جو شرائط ہیں اس کو سامنے رکھنا بالکل ضروری ہے۔ اور بات چل رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سزائیں تیار کر رکھی ہیں، اور قیامت کی جو ہولناکی، قیامت جب آئے گی تو قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر جو ہمارے سامنے ہوگا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں ہونا چاہیے۔ جس جگہ ہو، جہاں بھی ہوں، اٹھیں بیٹھیں، گھر میں، باہر، مسجد میں، دکان میں، سڑک پر، چوراہوں پر، جہاں بھی رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں گے، ہمارے دل کے اندر ہوگا، تو ہر اس عمل کو، ہر اس گناہ کو، جو گناہ ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ گناہ ہے، گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا، تو اس گناہ کو ہم کرنے سے 1000 بار سوچیں گے، لیکن کب؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ قیامت کی ہولناکیاں بہت خطرناک ہے، قیامت کے مظاہر، قیامت کی نشانیاں، بہت بڑی بڑی نشانیاں آج بھی ظہور ہو چکے ہیں نشانیوں کے، لہذا ان نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان خطرناک نشانیوں سے بچیں، یا ان خطرناک فتنوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور اگر ہم سے انجانے میں کوئی اگر غلطی سرزد ہو جا رہی ہے، غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہمیں جیسے ہی اس کا احساس ہو جاتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو ہم قریب وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، ہم توبہ کریں، دوبارہ یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم اس گناہ کو دوبارہ ہرگز نہیں کریں گے، اور اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ ہماری موت جب قریب ہوگی تو اس وقت ہم اچھا عمل کر لیں گے، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ قبول کر لیں گے، یہ چیز بالکل نہ کریں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔